بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ واپسی پر آمادہ ہوئے تھے، پھر کون سی وجہ بنی کہ وہ واپس نہ گئے۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل نوادر الاسلام پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل نوادر الاسلام کو لازمی سبسکرائب کریں۔ عراق کی سرحد کے قریب پہنچ کر آپ کو خبر ملی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں قتل کر دیا گیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اندازہ لگایا کہ اب ان کو حکام کی طرف سے سخت سلوک اور عوام کی جانب سے بے وفائی کے سوا کچھ نہیں ملا، اور عبید اللہ بن زیاد آپ کو مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ جیسے سلوک کا نشانہ بنائے گا، اس لیے آپ کو یہی بہتر لگا کہ واپس چلے جائیں، مگر مقدر میں جو لکھا ہوا تھا وہ ہو کر رہے گا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے واپسی کا خیال کیا تو مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہم جب تک مسلم کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے، چاہے خود سب قتل ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارے بغیر میرے جینے کا پھر کیا مطلب ہے؟ ان نوجوانوں نے یہ بھی کہا کہ آپ واپس کیوں لوٹ رہے ہیں جبکہ ہمارا بھائی وہاں مارا گیا ہے اور آپ کے پاس ان لوگوں کے خطوط موجود ہیں جن پر آپ کو بھروسہ ہے۔ آپ پھر کچھ پر امید ہوئے اور المغیثہ سے کچھ آگے ضلع کوفہ کی سرحد تک پہنچ گئے، جہاں عبید اللہ بن زیاد کے حکم سے پہرے لگائے گئے تھے۔ یہیں ابن زیاد کے سالار حر بن یزید سے ملاقات ہوئی۔ حر بن یزید ایک شریف آدمی تھا۔ اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خیر خواہی کا پوچھا اور کہا، کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ جب آپ نے کوفہ کا ارادہ بتایا تو حر نے سختی سے منع کیا اور کہا، واپس چلے جائیں، وہاں آپ کے لیے خیر کی کوئی امید نہیں ہے۔ ان حالات میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے پاس دمشق جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ اتنا اٹل تھا کہ آپ کسی تردد کے بغیر فوراً اس پر عمل پیرا ہو گئے اور شام کا راستہ اختیار کر لیا۔ لاہ عمل میں تبدیلی کی وجہ یہ تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی فقاہت و بصیرت کی بدولت مسئلے کی نوعیت بدلتے دیکھی تھی۔ آپ سمجھ چکے تھے کہ یزید کی حکومت قائم و مستحکم ہو چکی ہے، لہٰذا ایک قائم شدہ حکومت کو ختم کرنے کی کوشش اب خروج اور بغاوت کے زمرے میں آئے گی، لہٰذا آپ نے شرعی حدود میں رہتے ہوئے متبادل راستے کو ترجیح دی اور چاہا کہ دمشق جا کر یزید سے ملاقات کی جائے، شاید کہ روبرو مذاکرات سے اصل مقصد حاصل ہو جائے۔ آپ کا یہ طرز عمل بتاتا ہے کہ یزید کی حکومت کے متعلق اپنی عزیمت پر مبنی رائے کے باوجود آپ ان صحابہ کے نقطہ نگاہ کا بھی احترام کرتے تھے جنہوں نے شرعی گنجائش دیکھتے ہوئے یزید کی حکومت کو بعض بنیادی انتظامی کمزوریوں کے باوجود قبول کر لیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کوفہ جانے کا مقصد بھی حصول اقتدار نہیں تھا بلکہ انہی کمزوریوں کی اصلاح تھا۔ کوفہ میں اپنے عقیدت مندوں کو جمع کر کے بھی غالباً آپ یہی کرنا چاہتے تھے، مگر اب چونکہ صورتحال بالکل بدلی ہوئی تھی تو آپ نے براہ راست یزید سے بات کرنا ضروری سمجھا کہ اسی میں امت کی فلاح تھی اور اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگرچہ یہ بات ظاہر تھی کہ دمشق اور کوفہ میں حکومتی پالیسی یکساں ہوگی اور حکومت حلقے میں ہر جگہ آپ کو باغی گمان کیا جا رہا ہوگا، مگر ابن زیاد کی سخت مزاجی کو دیکھتے ہوئے اسے سمجھانا بہت مشکل تھا، جبکہ یزید سے آپ کو یہ توقع تھی ابن زیاد جیسا سخت سلوک نہیں کرے گا اور کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے کم از کم آپ کا موقف ضرور سنے گا۔ آپ دمشق کے راستے پر تقریباً 45 میل سفر کر کے آخر کربلا جا پہنچے، جو کوفہ سے دمشق جانے والے شاہراہ پر واقع ہے۔ یہاں دریائے فرات کا کنارہ قریب تھا، اسے الطف کہا جاتا تھا۔